بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج کے زمانے کے اندر علماء کی دو طرح اقسام ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جو علم کو اوپر سے سٹڈی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، پھر حدیث پاک کو پڑھا، پھر صحابہ اکرام کو پڑھا، پھر تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، ایک پراپر طریقے سے انہوں نے پراپر چینل کے ذریعے سے علم حاصل کیا اور اسی انداز کے ساتھ وہ دین کی دعوت آگے دے رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی بات نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی سبجیکٹ پر وہ سب سے پہلے قرآن پاک لیتے ہیں اور اس کے بعد حدیث پاک، اس کے بعد اقوال صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد محدثین کی رائے اور جید مفسرین کی رائے لیتے ہیں۔ مگر دوسرا ایک طبقہ علماء کا جو آج اہل علم کہلاتے ہیں، ایسا بھی پیدا ہو چکا ہے جو اس طریق سے ہٹ کر کام کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کو پکڑتا ہے اور ترجمہ دیکھتا ہے، خود ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس، مقرر اچھے ہیں، بول لیتے ہیں، بات کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بات کو اٹریکٹیو طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آیت کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ترجمہ کسی کا لکھا ہوا پڑھتے اور پڑھ کر اس پر اپنے ذہن کی سوچ کے مطابق رائے دیتے، اور اسی طرح کسی بھی حدیث پاک کو وہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنی رائے اس کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ اور جب رائے متصادم ہوتی ہے پچھلے علماء کے ساتھ، پھر ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی رائے امام ابو حنیفہ سے ٹکرا رہی ہے تو امام ابو حنیفہ پر تنقید شروع کر دی، امام شافعی سے ٹکرا رہی ہے تو ان پر تنقید شروع کر دی، کسی صحابی سے معاذ اللہ ٹکرا رہی ہے تو ان پر تنقید شروع کر دی، کسی اعلیٰ ترین ہستی کے قول اور حکم کے اور فتوے سے ٹکرا رہی ہے، اپنی سوچ، سیلف میڈ سوچ، تو اس پر وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے مغربی سورسز سے نالج حاصل کیا، قرآن و حدیث کو مغربی سورسز سے پڑھا، اور اس کے نتیجے میں جو اہل کفر ہیں انہوں نے اپنی سوچ تعلیمات اسلام کے اندر انجیکٹ کر دی ہے اور انہوں نے اسی سے تعلیم حاصل کی اور اسی کے مطابق وہ آگے امت مسلمہ کو دے رہے ہیں، جس سے فتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں اور نئے نئے نظریات اور نئے نئے عقائد پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی آج انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے، انہوں نے فلاں جگہ پہ یہ غلطی کی، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ڈائریکٹ انبیاء کو بھی معاذ اللہ غلط کہنے لگ گئے، اور صحابہ اکرام پر تنقید کرنا، اہل بیت اطہار پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ فقہ پر اور باقی بڑی جو ہستیاں ہیں ان پر تنقید کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایسے علماء جو اس روش سے ہٹ کر تعلیم دے رہے ہیں امت مسلمہ کو، وہ علماء نہیں ہیں، وہ اصل میں جاہل لوگ ہیں جو دین کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ جب آپ پرانی روش سے، علم کی پرانی روش سے ہٹیں گے، علماء نے تو قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے بھی اصول وضع کیے ہیں، حدیث کو پڑھنے کے لیے اصول وضع کیے ہیں، حدیث کی اقسام کو بیان کر دیا ہے، اور فقہ کے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے اصول وضع کیے ہیں۔ اگر ان سارے اصولوں کو پڑھے بغیر اگر آپ فتویٰ بازی کریں گے، قرآن و حدیث پر گفتگو کریں گے، تو وہ لازماً تفرقہ پیدا کرے گا، وہ کبھی بھی اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ تو ایسے بہت سارے علماء آج یوٹیوب کے اوپر، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور دوسروں پر تبرہ بازی کر کے صرف اپنے چینل کی پروموشن کے لیے دوسروں کے اوپر گفتگو کر کے، دوسروں کے کردار کو گندا کر کے اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے۔ تو ایسے علماء سے اور ایسے نام نہاد دانشوروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بچا کر جو صحیح علماء ہیں ان کو آپ سنیں اور ان کی سٹڈی کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تبیان القرآن۔ قرآن مجید کی تفسیر کا انداز بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو قرآن پاک سے
پھر حدیث پاک سے، پھر اقوال صحابہ سے، پھر تابعین سے، تبع تابعین سے، اور پھر ائمہ کرام کے مختلف مسالک کے ائمہ کرام کی رائے کو درج کیا، اور آخر پر سب کو سامنے رکھ کر اگر کوئی مسئلہ جدید نوعیت کا ہے تو اس پر اپنی رائے دی، ادروائز اگر پرانی نوعیت کا ہے، پہلے مسئلہ کوئی درپیش آ چکا ہے تو اس پر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ علم کا طریقہ ہے، اور اس سے امت مسلمہ متحد ہوتی ہے، اس سے نئے اختلافات جنم نہیں لیتے بلکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے علم کی دعوت کا، خطابات کی تیاری کا، اور دین کی دعوت کا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو وہ فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے، اور ایسے علماء کی اتباع کرنا اور ایسے علماء کی بات کو سننا یہ بالکل فتنہ اور فساد اور نئی سوچ اور انتشار کو پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں نوجوان طبقے سے، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے علماء کو بالکل نہ سنیں جو کبھی مدرسے بھی نہیں گئے، جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، جنہوں نے مشرقی سورسز سے دین حاصل کیا، اور جنہوں نے پراپر دینی اور عربی سورسز سے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ دین کے اندر فتنہ اور فساد کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے علماء سے گریز کریں اور ایسے علماء کو فالو مت کریں۔ میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، ایک عالم دین ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہلاتا ہے، یوٹیوب کے اوپر اس کے فالوورز 13 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جس نے ہمیشہ قرآن کو پہلے رکھا، حدیث کو بعد میں، پھر اس کے بعد ایک پراپر طریقے سے ساری چیزوں کو بیان کیا، اور فتنہ اور فساد نہیں پیدا کیا بلکہ امت کو جوڑنے کی کوشش کی، درمیانہ اور وسط جو درمیانہ طریق ہے اس پر چلانے کی کوشش کی۔ وہ سوچ دی کہ امت مسلمہ کے تمام مسالک ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، درمیان والا راستہ امت کو دیا، اس کے فالوورز بہت کم ہیں۔ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ فتنہ اور فساد کو زیادہ فالو کرتے ہیں، برائی کو زیادہ فالو کرتے ہیں اور اچھائی کو کم فالو کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کی صحیح سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے سورس آف نالج کو درست کریں۔ اپنے جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں، جہاں سے جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں دین سیکھنے کا، اس کو صحیح کریں، ایسے علماء کو فالو کریں، ایسے مردان حق کو فالو کریں جو اس طریق کے ساتھ، جو سابقہ علماء کا، اولیاء کا، صالحین کا طریقہ تھا، جس طریق کے ساتھ وہ تعلیم کو حاصل کرتے اور آگے دیتے تھے، اس طریق پر آپ بھی آئیں تو انشاءاللہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ اس طریق پر جاتے ہیں جس طریق پر آج کچھ لوگ صرف اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور صرف یوٹیوب پر کمائی کرنے کے لیے دوسروں پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور دوسروں پر گفتگو کرنے سے ادب، احترام، عزت کا ہر چیز کو پامال کرتے ہیں اور ہر چیز کو تحقیق کر رہے ہیں، علم کی روش سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور ایسے فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کا ہمیشہ ہمیں کو دیکھنا چاہیے کہ کون ایسے لوگ ہیں۔ صرف حق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اگر اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ ریسرچ کریں گے، فالو کریں گے کسی کو، تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ سوچ یہ ہے کہ دیکھیں کہ کون بندہ اپنی گفتگو سے لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہا ہے، کون لوگوں کو توڑ رہا ہے اور کون امت مسلمہ کو جوڑ رہا ہے۔ جو جوڑنے والا ہے اس کو فالو کریں، وہ صحیح امت کی خدمت کر رہا ہے، وہ صحیح اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور جو توڑنے والا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، لڑائی پیدا کرتا ہے، تشدد پیدا کرتا ہے، کفر کی رٹ لگاتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ اسلام والے نہیں ہیں، یہ اصل میں اسلام دشمن قوتوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بچ کر ایسے علماء کو فالو کرنا چاہیے، ایسے صالحین لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح طریق پر اور طریقے وسط پر، درمیانی راہ پر چلانے والے ہیں، نہ آپ کو اس طرف افراط میں لے جانے والے ہیں، نہ اس طرف آپ کو تفریط میں لے جانے والے ہیں۔ افراط اور تفریط سے ہٹ کر درمیانی راہ کا جو درس دینے والے ہیں وہی صحیح علماء ہیں، ان کو فالو کریں گے۔
تو وہ آپ کو آپ تک دین پہنچے گا، اور اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو فساد کی طرف، جھگڑے کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کی پہچان اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔